اس کی غلطی ہے کہ اس نے ایک پاکستانی مرد کے بارہا اصرار کرنے پہ اسے لگاتار نہ کہا. ریزسٹ کر رہی تھی اور اس کے ناپاک عزائم کو روک رہی تھی اور ریجیکٹ کر رہی تھی, اور اس ریجیکشن کو اس نے برداشت نہیں کیا, پلان کیا اور مرڈر. ثنا کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک مرد کی تربیت شہنشاہ کی طرح ہوتی ہے جس کے آگے اف نہیں کرتے نہ بحث, اور ثنا نے تو ڈائریکٹ نو کہہ دیا. ثنا یوسف کو بار بار ریجیکٹ کر رہی, اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. ثنا کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ملک میں آبادی کا 49% حصہ خواتین ہیں, مگر صرف 1.5% کی ملکیت میں زمین ہے, صرف 3% عورتوں کی ملکیت میں گھر ہے, اور گاڑیاں چلاتی تو ہیں وہ شہروں میں مگر ملکیت ان کے باپ, بھائی یا شوہر کی ہوتی ہے. اور اب آپ سب عورتیں یہ سب سن کر اپنا حق مانگنے مت لگ جانا. یہ حق آپ کو اسلام اور آئین دونوں نے واضح طور پہ دیا ہوا ہے, مگر یہ تفریق ریتی رواجوں کی وجہ سے ہے جو عورتوں کو وراثت اور جائیداد کے اسلامی اور آئینی حقوق سے بھی محروم رکھتے ہیں. اور یہ صرف آج نہیں ہوا, 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ عورت ہی درگور ہوئی ہے. تو لڑکیوں, اس سسٹم میں رونا, ڈپریس ہونا یا صرف سوسائٹی پہ الزام لگانا سولوشن نہیں ہے. دنیا کو روکنے اور لوگوں کو بدلنے کی جگہ تم خود کو بدلنا سیکھو. اپنا فوکس مردوں پہ مت رکھو, اپنی سیفٹی کو سیریس لو. یہ زمانہ صرف دعاؤں پہ نہیں چلتا. ہر وقت کسی اور کے سہارے کا انتظار مت کرو. خود کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. سوشل میڈیا پہ انجان لوگوں سے دوستی مت